اور زندہ خدا کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور ہم 14ویں آیات مقدسہ سے مل کر اس کو تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ اس کا 3 باب اور 14 آیت سے، آئیے پوری قوت سے اس کو پڑھیے گا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور لدیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے مگر کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ آمین۔ بیٹھے تشریف رکھیے گا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم کی آزادی کے اوپر بات کریں، لیکن جو تعلیمی سلسلہ تھا ہمارا وہ ہمارے لیے زیادہ اہم تھا کہ ہم اس پر بات کرتے، کیونکہ ہم جب اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بات واضح ملے گی کہ یسوع مسیح جب عبادت خانے میں جایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تعلیم دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اس لیے یسوع مسیح 3 کام کرتے ہیں، لیکن پہلا مسیح یس خداوند جو ہمارا استاد ہے وہ سب سے پہلے تعلیم دیتا تھا، پھر منادی کرتا تھا، پھر شفا دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ 3۔ لیکن منادی بھی آپ کو بڑی کم نظر آئے گی۔ تعلیم خداوند یسوع مسیح نے زیادہ دی۔ ہیلیلویا۔ تعلیم کا آپ کو رزلٹ اچھا نظر آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم پر زیادہ زور دیا، اور جہاں عبادت خانے میں جاتے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے چرچ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تعلیمی معیار کو اول ترین درجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ طریقہ کسی شخص کا، کسی مشن کا، کسی پادری کا نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا طریقہ ہے۔ آمین۔ کیا دینا؟ تعلیم دینا۔ کیا دینا؟ کیونکہ تعلیم جو ہے، آپ بڑے بڑے پاکستان میں زبردست خادم ہیں، وہ آپ کو اتنا منادی کر کے اس قدر آپ کو جذباتی کرتے ہیں کہ جو چاہیں گے وہ کروا دیں گے۔ یعنی منادی جو ہے وہ آپ کو جذباتی ضرور کر سکتی ہے، لیکن تعلیم آپ کی روٹس کو مضبوط کرتی ہے۔ یاد رکھیں کیا کرتی ہے؟ لوگ مضبوط کبھی بھی کلام کی تعلیم کے بغیر نہیں ہوتے۔ تو ہم نے جس خط کو شروع کیا وہ ہم آخری خط کے اندر ہے، پھر ہم مکاشفہ کی کتاب میں آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے لدیکیا کی کلیسیا کی انٹروڈکشن پر پچھلے اتوار بات کی۔ آج ہم 2 اور چیزوں پر بات کریں گے۔ اس پہلے سچا اور برحق اور خدا کی خلقت کا مبدع۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کو جس طرح لقب دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو برحق کہا گیا فلدلفیا کی کلیسیا میں۔ کیا کہا گیا؟ برحق کہا گیا۔ پھر کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو یہاں برحق گواہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ یعنی اگر سچا گواہ کوئی ہے تو وہ صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ پھر کتاب مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح کو وفادار گواہ کہا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی 5ویں آیت ادھر نوٹ کر لیں، ہم زیادہ تفصیل و تشریح میں نہیں بڑھیں گے۔ مکاشفہ پہلے باب کی 5 آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح کو وفادار گواہ کہا گیا۔ مکاشفہ 3:7 کے اندر خداوند یسوع مسیح کو برحق گواہ کہا گیا۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں
جو آمین سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا کیا ہے؟ منبع ہے۔ اب بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، کئی دفعہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ خدا کی مخلوق میں یسوع مسیح کو پہلے بنایا گیا۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو کیا کیا گیا؟ یعنی جس طرح باقی چیزیں بنی ہیں خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے بنائے گا۔ اور دنیا کے بہت سے لوگ بھی جو ہیں، دنیا کے بہت سے مذاہب جو ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو پیش کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بنائے گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیے کتاب مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہتے ہیں کہ اور خدا کی خلقت کا منبع۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ میں بنایا نہیں گیا، یعنی میں وہ ہوں جو بنانے والا ہوں۔ بنایا نہیں گیا، کیا ہوں؟ میں بنانے والا ہوں۔ یہاں کہ خدا کی خلقت کا منبع خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ میں سچا برحق گواہ ہوں اور میں خلقت کا منبع ہوں، میں تخلیق نہیں کیا گیا۔ کیونکہ کتاب مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے۔ آج بہت سی ایسی بدعتیں اور جھوٹی تعلیمات جو ہیں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے خداوند یسوع مسیح سب چیزوں سے پہلے موجود تھا، اس سے پہلے خدا فرشتوں کو بناتا، اس سے پہلے خدا نے یسوع مسیح کو بنایا ہے۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ یوحنا انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں ابتدا میں کیا تھا؟ اور کلام خدا کے ساتھ، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو چیزیں بن رہی تھی یاد رکھیے وہ میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بن رہی تھی۔ اگر وہ باپ کے منہ کے اندر تھا تو وہ چیزوں کو تخلیق کر رہا تھا۔ ہیلیلویا! اور جب کلمہ مجسم ہو کر آیا تب بھی چیزیں تخلیق کر رہا تھا۔ آمین۔ ایک کھندے کی آنکھیں بناتا اور بالکل باغ عدن کی طرح جس طرح خدا نے پہلے وہ باپ کے اندر تھا تو آنکھیں بنا کر روشنی دے دیتا تھا، جب باپ میں سے باہر نکل آیا کلمہ مجسم ہو گیا تو وہی تخلیق کا کام جو ہے وہ مجسم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے۔ ہیلیلویا! اس لیے یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کے اندر بھی اختیار کل رکھتا تھا۔ جب کلمہ مجسم ہو کر دنیا کے اندر آیا تب بھی وہی اختیار رکھتا تھا، اور تب بھی اس کا اختیار جو تھا وہ ہر ایک چیز پر نمایاں تھا۔ اگر وہ طوفانوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تو کبھی ان کی جرأت نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی سر ہلا سکیں۔ آمین۔ اگر وہ ہواؤں کو ڈانٹ دیتا تو وہی تھم جاتی تھی۔ وہ اختیار کل رکھتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ جو عالم روا میں اتر جاتا تھا باہر نہیں آ سکتا تھا۔ پر یہ کمال میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا ہے، وہ کلمہ تھا، یعنی زندہ ہونے سے پہلے بھی وہ عالم روا پر کیا رکھتا تھا؟ اختیار رکھتا تھا۔ اور کیا کرتا تھا؟ کہتا لازر قبر میں سے، تو کلام کیا بیان کرتا ہے؟ وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد بھی وہی اختیار رکھتا تھا۔ کہتا ہے میں مر گیا تھا، میں عالم روا کے اندر اترا، اور عالم روا کی کنجیاں کیا ہیں؟ میرے پاس۔ وہ اختیار رکھتا تھا، اختیار کھل اس کے پاس تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کلسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول نے لدیکیا کو، کیونکہ لدیکیا کی کلیسیا کا جو کلسیوں کا خط تھا یہ 4 کلیسیوں کو لکھا گیا، غالباً 4 ٹھیک ہے۔ اس میں لدیکیا کی کلیسیا کا ذکر آپ کو ملے گا کلسیوں کے خط کے اندر بھی۔ میں نے تم پڑھایا تھا اس کا ذکر نہیں پڑھایا، چلے وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکا کچھ چیزیں، لیکن آپ دیکھیے گا میں حوالہ جات آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ابھی میں نہیں دوں گا کیونکہ بچوں کا آگے پروگرام ہے تو اس پر زیادہ فوکس کروں گا۔ چلے میں اگلے اتوار جو ہے اس کا انٹروڈکشن دوبارہ تھوڑا سا پڑھا دوں گا کہ جب کلسیوں کا جو خط تھا وہ لدیکیا کی کلیسیا کو پڑھنے کے بعد دیا ہے، اس کے بارے میں میں اور وضاحت چیزیں کر دوں گا۔ تو کلسیوں کو جب خط لکھا گیا تو یہی بات تو پلوس نے ان کو بتائی تھی کہ وہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، چاہے آسمان کی ہو یا زمین کی۔ کلسیوں چوتھے باب کی 10ویں آیت کے اندر، کلسیوں 4:10 کے اندر سب چیزیں اس کے وسیلہ سے، چاہے آسمان کی ہو یا پھر مکاشفہ 21 باب کی 6 آیت میں خداوند یسوع کا الفا اور اومیگا میں ہوں، ذرا بندوا سے الفا اور اومیگا، اول اور آخر میں ہوں،
یاد رکھیے، اور کلام مقدس میں کیا الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی تھی. اس لیے خداوند یسوع مسیح تخلیق نہیں ہوا بلکہ وہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے، چیزوں کو بنانے والا ہے، نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ اگر چیزیں قائم ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. اور اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک اسے لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو دینی سلسلے کو کلوز کر کے پھر میں 7 مہروں کے اوپر اس کے بعد ہم بات کریں کہ پہلی مہر کھلتی ہے کیا ہوتا ہے. اور ان دنوں میں بڑے لوگ جو ہیں دیکھیں، کلام دو کلام سنانے والے خادم دو ہیں، 2 طرح کی کیٹیگری ہے. ایک وہ ہیں وہ سناتے ہیں جو بائبل سناتی ہے. کیا پہلی کیٹیگری کون سی ہے؟ جو بائبل سناتے ہیں. ایک وہ سناتے ہیں جو وہ خود سنانا چاہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہوتا ہے بائبل وہ بتانا جو بائبل بتاتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے وہ بتانا جو ہم بتانا چاہتے ہیں. یعنی وہ بائبل کے چند حوالہ جات ضرور لیں گے پر وہ بتانا نہیں چاہیں گے جو خدا کا کلام بتانا چاہتا ہے. وہ بتائیں گے وہ خود بتانا چاہتے تھے. اس لیے یہ 2 کیٹیگریز ہیں. تو ہمیں فرق ہونا چاہیے کہ کون بائبل کی بات اور بائبل جو بائبل چاہتی ہے وہ سنا رہا ہے، یا وہ کون ہے جو اپنی سنا رہا ہے بائبل کا سہارا لے کر. یہ دونوں ڈفرنس ہمیں روحانی طور پہ سمجھدار ہوں گے. جب ہم نے 15ویں آیت کو پڑھا تو کیا لکھا ہے؟ میں تیرے کاموں کو کیا کرتا ہوں؟ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. کیا ہے کہ نہ تو نہ گر. ذرا اٹھ کے بول رہے سمجھنے میں نہیں آئے. کیا ہے؟ میں تیرے کاموں کو کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. اب باقی جتنی بھی کلیسیاں کو آپ پڑھیں، ایک اور کلیسیا تھی جس کی تعریف نہیں کی گئی تھی، وہ تھی سردیس کی کلیسیا جس پر ملامت کی گئی. باقی کلیسیوں کو آپ پڑھیں تو باقی کلیسیوں کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے. مکاشفہ کی کتاب دوسرے باب کی 9ویں آیت کے اندر کیا لکھا تھا؟ باقی کے لیے تھوڑا انٹروڈکشن ذرا پیچھے جائیں. انہیں 2 باب کی مکاشفہ کی کتاب دوسرا باب کا 2 باب کی 9ویں آیت کو دیکھیں کیا لکھا ہے. میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. مگر تو دولت مند ہے. مگر تو دولت مند ہے. اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں. اب دیکھیں کلیسیا کی تعریف کی جا رہی ہے کہ تو برداشت کر رہی ہے. اب دیکھیں باقی کلیسیوں کو دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب 3 باب کو بھی دیکھیں. 12 آیت سے 13 آیت کا کیا لکھا ہے؟ 3 باب کی 12-13 آیت کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فلدلفیہ کی کلیسیا کے بارے میں بھی وضاحت کے ساتھ لکھا کیا لکھا گیا ہے؟ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. اوکے 8ویں نظر دیکھ لیں. میں تیرے کاموں کو 8ویں 3 باب کی میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر اور میرے نام کا انکار. اس کلیسیا کی تعریف ہو رہی ہے کہ میں نے تجھ میں زور ہے، میں نے تیرے سامنے دروازہ کھولا ہوا ہے. پر جب ہم لودیکیا کی کلیسیا پڑھ رہے ہیں تو اس کی کوئی تعریف نہیں کی گئی. کیوں نہیں کی گئی؟ یہ دیتے ملامت بھی ایک کٹی مزیدار ہے. ایک فن مورا کلیسیا گرجا چ بہ کے رج کے روحانی ہیں تے او باہر پاڑے چ بہ کے رج کے جسمانی ہیں تے نالے کی جتھے موقع ملیا اوتھے کر دتی شکانی ہیں. یہ کلیسیا کا سرد ہے نہ دنیاوی ہے نہ روحانی. خداوند یسوع مسیح اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہے، اس کو سیدھا کہہ رہے ہیں نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے. آج خداوند یسوع مسیح نے اس رویے کی بڑی مخالفت کی ہے. جتھے موقع ملیا دعا دا کھڑا کے کر دیتی ہے، جتھے موقع ملیا چار گالا ماندا بھی وار کی
جتنے موقع ملیا ہے یہ دیکھیں، یہ نہ سرد ہے نہ تو کیا ہے، گرم ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آگے چل کر ہم اس آیت پر اگلے سنڈے بات کریں گے۔ خدا نے چاہا تو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، کہ میں تجھے منہ سے پھینکنے کو ہوں، ہم آگے چل کے تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اس بات کی شکر گزاری کیجیے کہ ہم ایسے یسوع مسیح کو مانتے ہیں جو اختیار کل رکھنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ آئیے اپنے یسوع کا فخر سے دعا کیجیے، ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں جس کی قبر خالی ہے، جو اپنے وعدہ کے مطابق